پچھلی ویڈیو میں صفحہ نمبر 33 تک سبق یہاں تک مکمل ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ یہ تو عربی کی مشق ہے، اس کو چھوڑیں، ادھر سے یہاں سے صفحہ نمبر 35 سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ملک عرب سے شمال کی طرف ایک چھوٹا سا ملک فلسطین ہے۔ جب بابل کے کافر ایمان نہیں لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے اور فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ اور دوسری کا نام حضرت ہاجرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک شکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اسماعیل اور ہاجرہ کو مکہ پہنچا دو۔ اس زمانے میں مکہ کی سرزمین پر کوئی آبادی نہ تھی، آس پاس صرف ببول وغیرہ کے درخت تھے، باقی سنسان چٹیل میدان تھا، اور پانی کا تو کوسوں نام و نشان نہ تھا۔ حکم الہی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا اور فلسطین سے چل پڑے۔ جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے تو سواری کو روکا اور ان دونوں حضرات کو ایک درخت کے نیچے اتارا، پھر حضرت ہاجرہ کو ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک مشک پانی سپرد کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ کو واپس جاتے دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، حضرت ہمیں اس سنسان بیابان میں کس کے سہارے چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے اس بات کا نہ تو کچھ جواب دیا نہ مڑ کر دیکھا۔ جب کئی بار پوچھنے پر جواب نہ ملا تو حضرت ہاجرہ نے عرض کی، کیا ہم دونوں کو اس طرح چھوڑ کر جانے کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے اطمینان کا سانس لیا اور بولی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ ہم دونوں کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ دان میں سے کھجوریں کھاتیں اور مشک سے پانی پیتیں۔ چند دنوں کے بعد کھجور اور پانی ختم ہو گئے تو آپ بہت پریشان ہوئیں، یہاں تک کہ پیاس کی سختی سے آپ کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے لالے پڑ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت ہی ننھے شیر خوار بچے تھے، بھوک اور پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دل دہلا دینے والا یہ سما دیکھ کر بے تاب ہو گئیں۔ اپنے ننھے بیٹے کو تو وہیں چھوڑا اور خود ادھر ادھر دوڑ کر پانی تلاش کرنے لگیں۔ قریب ہی میں صفا اور مروہ نام کی 2 پہاڑیاں تھیں۔ آپ دوڑ کر کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتیں اور کبھی مروہ پر جاتیں اور دور دور تک نگاہ دوڑا کر پانی کی کھوج کرتیں۔ اس طرح ان دونوں پہاڑیوں کا آپ نے 7 مرتبہ چکر لگایا، مگر پانی کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔
آخری مرتبہ جب آپ ادھر ادھر پہاڑی پر چڑھ کر پانی کی تلاش میں مشغول تھیں تو ادھر حضرت جبریل علیہ السلام ابھی آگے صفحہ نمبر 38 اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، زمین پر ایک ٹھوکر لگائی جس سے زمین پھٹ گئی اور پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ جب حضرت ہاجرہ مایوس ہو کر واپس آئیں تو حضرت اسماعیل کے نزدیک ابلتا ہوا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ آپ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر ختم ہو جائے، اس لیے آپ اس چشمے کے کنارے کنارے دھول لے کر مینڈ بناتی جاتی اور اپنی سریانی زبان میں کہتی جاتی زمزم، جس کے معنی یہ ہیں کہ تھم تھم یعنی رک رک۔ بعد میں ہمیشہ کے لیے اس مبارک چشمے کا یہی نام پڑ گیا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے زمزم کا پانی خود پیا اور اپنے ننھے لاڈلے کو پلایا، جس سے دونوں کی جان میں جان پڑی اور بھوک پیاس ختم ہوئی۔ زمزم شریف کا یہ اثر ہے کہ کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کام دیتا ہے۔ مکے سے واپس جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے ہر مہینے مکے میں تشریف لایا کرتے تھے۔ صبح کو براق پر سوار ہو کر فلسطین سے چلتے اور مکہ آ کر ان دونوں حضرات سے ملاقات کرتے اور حال چال پوچھتے، پھر اسی دن دوپہر کے وقت فلسطین واپس پہنچ جاتے۔ زمزم کا چشمہ ظاہر ہونے کے بعد بنی جرہم کا ایک خاندان پانی کی تلاش میں وہاں آ پہنچا۔ دیکھا کہ یہاں تو پانی کی افراط ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آباد ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی، وہ لوگ بھی یہیں آباد ہو گئے۔ اب مکہ کی وہ زمین سنسان نہ رہ گئی، بلکہ خاندان جرہم کے بس جانے کی وجہ سے ہر طرف چہل پہل نظر آنے لگی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اسی خاندان کے لوگوں میں پلے بڑے، انہی لوگوں سے عربی زبان سیکھی۔ جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی بھی اسی خاندان میں ہوئی۔ ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل پاک سے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 39 مکمل ہو گیا یہاں، ٹھیک۔ 40 اور صفحہ نمبر 41 ادھر آ گیا یہ۔ اب اس کو اور آگے لوٹیں، یہ آ گیا صفحہ نمبر 42، ٹھیک۔ نیت کا پھل۔ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ بہت مشہور بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سیر کرتے ہوئے ایک ایسے دیہات میں جا پہنچے جہاں گنے بہت زیادہ بوئے ہوئے تھے۔ آپ نے اب تک گنا دیکھا نہیں تھا۔ جب آپ نے گنا چوسا تو بہت پسند آیا۔ آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ گنے کی پیداوار پر بھی لگان مقرر کروں گا تاکہ ہر سال ہمارے شاہی خزانے کو ایک نئی آمدنی حاصل ہوتی رہے۔ اتنا سوچنا تھا کہ اب جو گنا آپ چوستے ہیں اس میں رس ہی نہیں۔ آپ نے کسانوں سے کہا کہ لوگوں، کیا بات ہے کہ اچانک گنوں کے رس ہی ختم ہو گئے؟ آپ کی بات سن کر ایک بوڑھا کسان سامنے آیا اور کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کی نیت بگڑ گئی ہے۔ اس نے اپنی سلطنت میں کوئی ایسا قانون جاری کرنا چاہا ہے جس سے رعایا کو تکلیف ہو۔ بس یہی وجہ ہے کہ گنے کے رس خشک ہو گئے۔ بادشاہ تو خود آپ ہی تھے اور آپ ہی نے گنے کی پیداوار پر لگان مقرر کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ بس سمجھ گئے کہ یہ میری ہی نیت کی خرابی کا پھل ہے۔
آپ نے فوراً دل میں توبہ کی اور ٹھان لیا کہ میں ہرگز لگان مقرر نہیں کروں گا۔ توبہ کرنا تھا کہ اب جو گنا چوستے ہیں وہ رس سے بھرا ہوا ملتا ہے۔ بچوں، ملک کا سب سے بڑا حاکم بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ جب تک بادشاہ ٹھیک راستے پر چلتا رہے گا ملک کے اندر خوشحالی رہے گی، اور جب اس کی نیت بگڑ جائے گی تو ملک میں بھی تباہی ضرور پھیلے گی۔ دیکھو، محمود غزنوی بادشاہ کے دل میں کھیتوں کا لگان بڑھا دینے کا خیال پیدا ہوا، گنوں کے رس کی برکت ختم ہو گئی، اور جب بادشاہ نے توبہ کر لی، اپنی نیت ٹھیک کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے گنوں کو رسیلا بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ اچھی نیت کا پھل اچھا ہوتا ہے اور بری نیت کا پھل برا ہوتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 43 ہو گیا یہاں، ٹھیک۔ اب یہاں یہ آ جائیں، ایک ننھے طالب علم کا خط اپنے باپ کے نام، از رسول پور، ٹھیک۔ جناب والد صاحب قبلہ، السلام علیکم۔ ادب کے ساتھ عرض ہے کہ میں اس وقت تیسرے درجے میں پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے مولوی صاحب خوب محنت سے پڑھاتے ہیں۔ ان کا نام مولوی نبی بخش خاں ہے۔ ہمارے درجے میں لڑکوں کی تعداد 12 ہے، جن میں 4 لڑکے محمد احمد، عبداللہ، عبد الرحمن اور علی حسن خاص ہمارے گاؤں کے رہنے والے ہیں، باقی 8 لڑکے دوسرے گاؤں کے ہیں۔ ہم لوگوں کو مولوی صاحب نے وضو بنانے اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے۔ آپ مہربانی کر کے ایک اچھا سا اگلدان خرید کر کسی کے ہاتھ بھیج دیں۔ ہمارے مولوی صاحب پان کھاتے ہیں، اچھا، ان کو اگلدان کی ضرورت ہے۔ والدہ صاحبہ عائشہ بہن اور نہال احمد بھائی آرام سے ہیں اور آپ کو سلام کہتے ہیں۔ میں پہلی بار آپ کو خط بھیج رہا ہوں۔ لکھنے میں مجھ سے جو غلطی ہوئی ہو اسے معاف کریں گے۔ کمال احمد، موضع رسول پور، ضلع بستی، ٹھیک۔ یہ مکمل ہو گیا سبق آج کا، صفحہ نمبر 45 تک۔